ثواب الداعی الی خیر و اسم الداعی الی شر. پڑھیے مرد حضرات میں سے کوئی. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل ہی ہے مثل لکھا ہوا ہاں لیکن اس کی طرح ہی ہے وہ جو اس سے پہلے آپ پڑھے نا. مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم في آخر كتاب العلم مثال الله. چلیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم في آخر كتاب العلم بهذا اللفظ. ثواب الداعی الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والے کا ثواب، خیر کی دعوت دینے والے کا ثواب. و اسم الداعی الی شر، اور شر یعنی برائی کی طرف بلانے والے کا گناہ اور برائی کی دعوت دینے والے کا گناہ. ثواب الداعی الی خیر، خیر کی طرف بلانے والے کا ثواب. و اسم الداعی الی شر، اور شر کی طرف بلانے والے کا گناہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی، جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی، جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی. کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اس کو ان لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے. کان لہ من الاجر، اس کو اجر حاصل ہوگا. مثل اجور من تبعہ، ان لوگوں کے اجر کے برابر جو اس کی پیروی کریں گے، اس کو اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اس سے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. من دعا الى هدى، جس نے کسی ہدایت کی دعوت دی. کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، اسے اس پر عمل کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر حاصل ہوگا. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اس سے ان کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. ومن دعا الى ضلالہ، اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی، اور جس نے کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلایا. کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، اس پر ان لوگوں کے گناہوں کا وبال ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اس پر گناہوں کا اتنا وبال ہوگا. کان علیہ من الاثم، اس پر گناہوں کا اتنا وبال ہوگا. مثل آثام من تبعہ، ان لوگوں کے گناہوں کے برابر جو اس کی پیروی کریں گے. لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کتاب العلم کے آخر میں ان الفاظ کے ساتھ. ترجمہ واضح ہے؟ شرح المفردات، مفردات کی شرح، الفاظ کی شرح. الکلمہ ہدی الخیر والرشاد، بھلائی اور راست روی. راست روی یعنی بھلائی کا راستہ، سیدھا راستہ. الخیر والرشاد، بھلائی اور راست روی. ہاں. الی ضلالۃ الی شر من بدعۃ وغیرہا، برائی کی طرف، بدعت وغیرہ.
इला शर्रिन बुराई की तरफ, मिन बिदातिन मसलन बिदात वगैरिहा वगैरह। अल इस्मु अज़्ज़म्बु गुनाह, इस्म के माने हैं ज़म यानी गुनाह। आइए अब इस हदीस की शरह की तरफ। इसका बाब बांधा गया है या इसका उन्वान है सवाबुद्दाई इला खैर, खैर की तरफ दावत देने वाले का सवाब, व इस्मुद्दाई इला शर, और शर की तरफ बुलाने वाले का गुनाह। हदीस के रावी के बारे में हम लोग कई बार गुफ्तगू कर चुके हैं और मेरे ख्याल से आपके जहनों में ताज़ा भी होगा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि जो किसी को हिदायत की तरफ बुलाए, इला हुदा अल्फाज आम है, किसी भी खैर की तरफ, किसी भी नेकी के काम की तरफ और किसी भी भलाई की तरफ। जो किसी शख्स को किसी नेक काम, किसी भलाई की तरफ बुलाए, और ये बुलाना खास कौल के ज़रिए हो या अमल के ज़रिए हो, कोई बात कहते हुए बुलाए या फिर अपने किसी अमल से लोगों को उसकी तरफ बुलाए, यानी कोई ऐसा अमल करे कि लोग उसे देखकर उसके अमल के मुताबिक अमल करने लगे। तो बुलाने के दोनों तरीके हैं, कौली भी और फ़िअली भी। और हिदायत में हर नेकी का काम शामिल है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा करार दिया है। तो जो किसी शख्स को किसी नेक काम की तरफ बुलाए और उसके तरगीब देने से, उसके बुलाने से और उसके कहने से या उसके करने से लोग वो काम करने लगे और भलाई की उस दावत पर अमल करने लगे, तो जितने लोग उस भलाई की दावत पर अमल करने लगेंगे तो उनको जो अजर मिलेगा उतना ही अजर इस बुलाने वाले को भी मिलेगा, क्योंकि इसने लोगों को उस अमल की तरफ बुलाया है, लोगों को इस अमल की तरफ बुलाया है। इस हदीस से एक कायदा मालूम होता है, और वो कायदा ये कि जो मुबाशिर है यानी बराह रास्त जो अमल करता है उसको जो अजर मिलता है, मुतसब्बिब जो उसके अमल का सबब बनता है उसको भी उतना अजर मिलता है, क्योंकि वो सबब बना था उन लोगों को भलाई के उस काम का, क्योंकि वो सबब बना था तो इसलिए जिन्होंने भलाई का वो काम किया उनको तो सवाब मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसने चूंकि उनको दावत दी थी और इसकी दावत की वजह से उन्होंने ये काम किया है, इस वजह से उसको भी वो सवाब मिलेगा। ये कायदा है। और इसी तरह और उसके साथ साथ ये बात भी वजाहत की गई कि इसकी वजह से उसको जो अजर मिलता है उसकी वजह से इनके अजर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, इसको भी पूरा अजर मिलेगा और उनको भी पूरा अजर मिलेगा, किसी के अजर में कोई कमी नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स लोगों को किसी गुनाह के काम की तरफ बुलाए, किसी बुराई की तरफ बुलाए, मिसाल के तौर पर शिर्क की तरफ बुलाए, बिदअत की तरफ बुलाए, या फिर फवाहिश की तरफ बुलाए, मुनकरात की तरफ बुलाए, अपने कौल के ज़रिए हो या फ़ेल के ज़रिए हो, अपने अमल के ज़रिए लोगों को एक बुरे काम की तरफ उसने बुलाया अपनी ज़बान से, या फिर ये कि लोग बुराई का काम नहीं कर रहे थे लेकिन इसके करने की वजह से लोगों की हिम्मतें बुलंद हो गई, लोग शर्मिंदगी की वजह से या फिर हया की वजह से या फिर माशरे के खौफ से, चाहे किसी भी वजह से हो, उस गुनाह के काम से दूर थे, लेकिन जब इसने किया तो दूसरों के अंदर भी हिम्मत आ गई, तो गोया इसने लोगों को बुराई की दावत दी, सबब बना इसका। तो जो शख्स किसी बुराई की तरफ बुलाए, अपने कौल के ज़रिए हो या फिर अपने अमल के ज़रिए हो, तो जितने लोग उस बुराई का इर्तिकाब करेंगे तो जो गुनाह बुराई का इर्तिकाब करने की वजह से उनको मिलेगा, उतने ही गुनाह का उतना ही वबाल उस शख्स पर भी होगा जिसने अपने कौल से या अमल से लोगों को बुराई की दावत दी थी, और उनमें से किसी के गुनाह में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। जिन लोगों ने गुनाह किया वो तो मुबाशिर हैं, बराह रास्त उन्होंने गुनाह किया है, और जिसने उन लोगों को बुलाया था वो मुतसब्बिब है, तो इसलिए चूंकि ये सबब था इसको भी वो गुनाह मिलेगा जो लोगों को मिलता है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि बाज़ नेकियां ऐसी हैं जो दूसरी नेकियों से ज़्यादा अहमियत रखती हैं,
اور بعض کام ایسے ہیں جو دوسرے کاموں سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں جو دوسرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے، یا پھر ان کا جو عقاب ہے یا پھر ان کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑھ کر ہے. ان میں لوگوں کو دعوت دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، جس کی وجہ سے انسان نہ صرف یہ کہ اس نیک عمل کا ثواب پاتا ہے، بلکہ دوسرے وہ تمام لوگ جو اس نیک عمل کو کرتے ہیں ان کا ہی ثواب پاتا ہے، ان کا بھی ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، بھلائی کی دعوت دی، اچھے کام کی طرف بلایا، جبکہ لوگ اس اچھے کام سے دور تھے. اس نے ان کو سمجھایا، اس کی وجہ سے لوگ اس اچھے کام کو کرنے لگے، تو اس کو جو ہے ان کا اجر ملے گا. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے باوجود بھی اس کا اجر قائم رہے، باقی رہے اور اس کو ملتا رہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب ابن آدم اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ذریعے اس کا عمل پہنچتا رہتا ہے. الا علم ينتفع به، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو اس آدمی نے جو علم چھوڑا تھا، نفع بخش علم، اس کے موت کے باوجود بھی لوگ اس کی باتوں کو سنتے تھے یا اس کی کتابوں کو پڑھتے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے انہیں فائدہ ہوتا تھا. تو جب تک کوئی کتابیں باقی رہیں گی اسے ثواب ملتا رہے گا، اسے ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس کی جو نفع بخش علم ہے وہ سبب ہے لوگوں کی ہدایت پانے کا. اس کے بعد الا من صدقۃ جاریہ، پہلی چیز تھی صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ بھی وہ چیز ہے جس کا نفع باقی ہے، اس کے موت کے باوجود بھی لوگ اس کے صدقہ جاریہ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے کہ اس نے کوئی مسجد بنوا دی تھی، لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب تک وہ باقی ہے اس کا ثواب باقی ہے. الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، یا نفع بخش علم، یا پھر ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہی. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ انسان ان کا اہتمام کرے تو اسے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی بھلائی کی رہنمائی کرے اس کو اس بھلائی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا. جو لوگوں کو کسی بھلائی کی رہنمائی کرے گا تو اس کو بھلائی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی سنتیں ہیں اور بہت سے نیک کام ہیں جو لوگوں کے ذہنوں سے مٹ چکے ہیں، یا لوگ ان سے دور ہو چکے ہیں، یا ان کو چھوڑ چکے ہیں. انسان اگر ان کا اہتمام کرے گا اور پھر اس کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھ کر ان سنتوں کو کرنے لگیں گے، ان پر عمل کرنے لگیں گے، تو لوگوں کا ثواب بھی اسے حاصل ہوگا. مثال کے طور پر مسواک کرنا ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے مسواک کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی، بہت زیادہ ترغیب. مدخرۃ للفم و مرضات للرب، سورہ نسائی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کیا ہے؟ مدخرۃ للفم، منہ کو پاک کرنے والا ہے، وہ مرضات للرب، اور رب کو راضی کرنے والا. تو بہت بڑی فضیلت ہے مسواک کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو آج اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کی پابندی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے کرنے لگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ثواب ہوگا وہ بہت ہی عظیم ہوگا، کیونکہ دوسروں کے کرنے کا ثواب بھی اس کو بھی ملے گا. اسی طرح صفوں کی درستی ہے نماز میں، لوگ صفوں کی درستی کو آج بہت زیادہ چھوڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص ان کا اہتمام کرے، یا پھر گھر میں لوگوں کا، بیوی، بچے اور ماں باپ، جو بھی گھر میں افراد ہیں ان سب کا ایک ساتھ کھانا کھانا ہے، جمع ہو کر، الگ الگ اپنے اپنے طور پر نہیں، بلکہ ایک ساتھ سب مل کر کھانا کھائیں. یا پھر چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا اور پھر چاند دیکھ کر دعا پڑھنا. اور پھر اسی طرح سونے سے قبل وضو کرنا. یا پھر بہت سی نیکیاں ہیں، جیسا کہ اشراق کی نماز پڑھنا، نماز چاچ کہیں یا پھر اشراق کی نماز پڑھنا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو عام طور پر لوگ عمل نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی شخص ان کا اہتمام کرتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے لوگ اس عمل کو کرنے لگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ دانش مندی کا خیال رکھتے ہوئے ایسے کاموں کی طرف توجہ دے جو اجر میں بہت زیادہ ہے، اجر میں بہت زیادہ ہے. اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے اور کتنا بڑا کام ہے کہ انسان اس کی وجہ سے بہت زیادہ اجر و ثواب کما لیتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے جو وہ اکیلا کبھی نہیں کما سکتا. ایک آدمی
جو نمازیں پڑھے گا وہ اس کی طاقت کے مطابق ہوں گی، لیکن اس کے کسی اچھے کام کی وجہ سے دوسرے جتنے لوگ اچھا کام کریں گے، یا اس کی کسی نماز کی ترغیب دینے کی وجہ سے دوسرے کتنے لوگ نماز پڑھیں گے، ان سب کا ثواب اس کو بھی حاصل ہوگا، جبکہ ان سب کی نمازوں کے برابر وہ کبھی اکیلا نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اکیلا اتنے اچھا کام نہیں کر سکتا تھا جتنا ایک پوری جماعت کر سکتی تھی. تو اس نے اپنے ایک نیک کام میں اپنی ایک پوری ایک جماعت کو شامل کر لیا، تو اس نے ایک بڑا کام کیا، کیونکہ کبھی بھی وہ ایک جماعت کے برابر عمل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس طرح وہ کسی نیک کام کا سبب بنتے ہوئے کسی جماعت کے برابر کام انجام دے سکتا ہے. یہی معاملہ برائی کا ہے، اور یہ بہت ہی بھیانک بات ہے اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ کوئی شخص کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، یا پھر شرک کے کسی کام کو انجام دیتا ہے، یا پھر فواحش و منکرات میں سے کوئی عمل کرتا ہے، بے پردگی کے کوئی کام کرتی ہے کوئی عورت، یا پھر کوئی شخص کسی کو جو ہے شراب کی طرف بلاتا ہے، یا پھر سگریٹ پینے کے لیے بلاتا ہے، یا پھر جوئے کے لیے بلاتا ہے، یا دوسرے تمام جتنے بھی گناہ کا کام ہیں ان سب کی طرف بلاتا ہے، تو اس کے ان لوگوں کو جو اس گناہ کو کریں گے ان کو تو اس گناہ کا عذاب ہوگا ہی، یا پھر اس گناہ کا جو وبال ہے وہ تو ان پر ہوگا ہی، اس کام کو انجام دینے کا جو گناہ ہے وہ تو ان پر ہوگا ہی، لیکن اس شخص نے جس نے ان کو بلایا تھا اس کو بھی ان کے گناہوں کا وبال اسے بھی پہنچے گا، کیونکہ یہ اس کا سبب بنا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ یوم القیامہ، وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھائیں گے. کن لوگوں کے بوجھ وہ اٹھائیں گے؟ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، ان کا بوجھ بھی ان پر آئے گا، کیونکہ وہ سبب بنے تھے ان کو گمراہ کرنے کا. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. جو جان بھی ظلم کے ساتھ قتل کی جاتی ہے، تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کون ہے؟ وہ قابیل، جس نے قتل کیا تھا. قابیل اور حابیل کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ قابیل قاتل سے ہے، قاف سے، اور حابیل ہالک سے ہے، ہلاک ہونے والا. حابیل ہے سے ہے، ہالک سے. اگر اس کو یاد رکھیں گے تو دونوں کے نام کے ساتھ جو ان کے جو عمل کی نسبت ہے اس کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. تو قابیل نے کیا کیا تھا؟ اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بھی ظلم کے ساتھ قتل کی جاتی ہے تو ابن آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا ایک حصہ پہنچتا ہے، اس کے خون کا ایک وبال، گناہ کا ایک حصہ اس کے پاس پہنچتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے ناحق قتل کا طریقہ جاری کیا. سب سے پہلا اس نے ناحق قتل کیا تھا. تو زمین پر اب جتنے بھی قتل ہوتے جائیں گے تو قاتل کے لیے تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس نے آغاز کیا تھا اس برے کام کا، اس لیے اسے بھی ایک حصہ پہنچتا رہے گا، اس کے گناہ کا ایک حصہ پہنچتا رہے گا. یہ آج ایسے وقت میں جبکہ لوگ طرح طرح کے فتنوں سے دوچار ہیں، دوسروں کے ایسے گناہوں کا بھی وبال انسان پر شعوری یا لاشعوری طور پر ہو سکتا ہے اگر انسان خیال نہیں رکھے گا، جس کو اس نے انجام نہیں دیا. مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی پیغام آتے ہیں، میسیج آتے ہیں واٹس ایپ پر یا پھر سوشل میڈیا کے دوسرے ذرائع کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں کوئی پیغام، اس میں کوئی شرک کی بات ہوتی ہے، یا پھر کوئی بدعت کی بات ہوتی ہے، یا پھر کچھ ایسی نمازیں ہوتی ہیں جس کا جو ہے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر کوئی منکر ہوتا ہے، یا پھر کوئی فواحش پر مشتمل کوئی جو ہے آئیڈیو ہوتا ہے یا ویڈیو ہوتا ہے. اگر اس کو ہم کسی اور کے پاس بھیج دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جتنے لوگوں کے پاس وہ بھیجے گا ہمارے بھیجنے کے بعد، یہ ایک چیز ہو گئی. اور پھر جتنے لوگ ہمارے بھیجنے کی وجہ سے اس گناہ سے واقف ہوں گے یا پھر اس گناہ کو انجام دیں گے، ان سب کا گناہ بھی اس شخص پر پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچے اور وہ دیکھے کہ اس کے نام اعمال میں کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جو اس نے نہیں کیے تھے، تو اسے پتا چلے گا کہ یہ گناہ اس نے تو نہیں کیے تھے لیکن دوسروں کو ترغیب دی تھی، اگرچہ کہ اس نے صرف اس کے پاس کوئی بات آئی تھی، اس کو اس نے دوسری طرف بھیج دیا، اس نے نہیں کیا لیکن دوسرے آدمی نے اس پر عمل کر لیا، تو ظاہر ہے کہ اس نے بلایا تھا. تو ایک آدمی کے نام اعمال میں ایسے گناہ بھی شامل ہو سکتے ہیں جو اس نے حقیقت میں نہیں کیے تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اس گناہ کی لوگوں کو ترغیب دی تھی. اور ایک آدمی کے نام اعمال میں اس سے زیادہ گناہ ہو سکتے ہیں جو خود اس نے نہیں کیے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کے کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں نے وہ گناہ کیا تھا، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے
دوسرے لوگوں نے اس گناہ کو انجام دیا تھا۔ تو اس حدیث سے قاعدہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ بعض نیکیاں ایسے ہیں جو بہت زیادہ نیکیوں کا سبب بنتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے یا کوئی ایسی بات کہے جس کی وجہ سے لوگ اچھا عمل کرنے لگیں۔ تو جتنے لوگ اچھا عمل کریں گے اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور اس شخص کو بھی ملے گا جس نے ان کو اچھے عمل کی ترغیب دی تھی۔ اور اسی طرح کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرے جو برا ہے یا پھر برے عمل کے لوگوں کو ترغیب دے، تو جتنے لوگ برا عمل کریں گے اس کا گناہ ان پر بھی ہوگا جو اس برائی کو انجام دیں گے، اور اس شخص پر بھی ہوگا جو ان کو اس کی دعوت دے گا، تو اس لیے انسان کو اس معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لینے چاہیے، اور پھر جو ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسے کاموں پر اپنی توجہ مرکوز کرے یا ایسے کاموں کا زیادہ خیال رکھے جس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے عمل قاصر۔ عمل قاصر ایک ایسا عمل ہے جس کے فائدے کا تعلق صرف اس انسان سے ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ قاصر، قصر سے، قاف صاد را سے قاصر، لیکن اس کا فائدہ صرف اسی کی حد تک رہے گا۔ نماز پڑھنے کا جو ثواب ملے گا اس کو ملے گا، اور اسی طرح روزے رکھنا یقیناً ایک عظیم نیکی ہے لیکن اس کا ثواب جو اسی کو ملے گا۔ دوسرا عمل ہے عمل متعدی، جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اس میں سے کچھ عمل ایسے ہیں جو کہ عبادت سے متعلق ہے، نیکی سے متعلق ہے، جس میں انسان جو ہے دوسروں کو ترغیب دیتا ہے اس نیکی کی، اس نیک عمل کی، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، یا پھر یہ کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جیسے وہ مسکینوں کی مدد کرتا ہے، یا پھر یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے، یا پھر بیواؤں کے کام آتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل متعدی ہے۔ عمل متعدی بولتے ہیں اس عمل کو جس کا ثواب صرف اس ایک انسان تک نہیں رہتا بلکہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اب وہ عمل چاہے وہ کسی بھی، اس عمل کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، جیسے کہ یہاں اس کا ذکر کیا گیا خاص طور پر، یا پھر حقوق العباد سے ہو، تو عمل متعدی بلا شبہ عمل قاصر سے افضل ہے۔ لہذا کوئی ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسے اعمال کی طرف وہ خصوصی طور پر توجہ دے جن کا تعلق دوسروں سے ہے، جس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے، اگرچہ کہ وہ عمل جو کہ عمل قاصر ہے یقیناً ایک بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عمل متعدی کا فائدہ اسے زیادہ ہوتا ہے، لہذا اس کا وہ زیادہ خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، اسی سلسلے میں کوئی سوال ہے؟ تو ہم قاصر، قاف الف صاد را، تو پھر اہم الفوائد دیکھ لیجئے۔ ہاں، را آخری میں را ہے، قاصر، قصر سے، قصر جو ہے نماز میں ہم جو قصر کرتے ہیں نا اسی سے ہے قاصر۔ اہم الفوائد، اولا الحث على الدعوة الى الخیر ونصح المسلمین، خیر کی طرف دعوت دینے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پر ابھارنا۔ الحث ابھارنا، علی الدعوة الى الخیر، خیر کی طرف دعوت دینے، ونصح المسلمین اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی طرف۔ اس میں خیر کی طرف دعوت دینے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ الحث علی الدعوة الى الخیر، خیر کی طرف دعوت دینے پر ابھارنا، ونصح المسلمین اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر ابھارنا۔ الحث کے معنی آپ ابھارنا کیجئے، ترغیب دینا کیجئے، ایک ہی مفہوم میں ہے۔ ثانیا الحذر من الدعوة الى البدع وسائر المعاصی، الحذر خبردار کرنا، من الدعوة الى البدع بدعت و خرافات کی طرف بلانے، وسائر المعاصی اور دیگر اور ساری برائیوں کی طرف دعوت دینے سے، ساری برائیوں کی طرف بلانے سے، یعنی اس میں چوکنا کیا گیا ہے بدعت و خرافات اور برائیوں کی طرف دعوت دینے سے۔ الحذر چوکنا کرنا، خبردار کرنا، من الدعوة الى البدع بدعت و خرافات کی طرف دعوت دینے، وسائر المعاصی اور ساری برائیوں کی طرف دعوت دینے سے۔ ثالثاً، جی بدعت ہے نا، اسی سے۔ ثالثاً بیان ثواب الداعی الی الہدی، بیان ثواب الداعی الی الہدی، ہدایت کی طرف بلانے والے کے ثواب کا بیان، بیان ثواب الداعی الی الہدی، ہدایت کی طرف بلانے والے کے ثواب کا بیان، وعقوبۃ الداعی الی شر، اور شر کی طرف بلانے والے کی سزا کا بیان، وعقوبۃ الداعی الی الشر، اور شر کی طرف بلانے والے کی
सजा का बयान। जी बयान सवाब, इसको आखिरी वाले को बयानु सवाब दाई इलल हुदा, हिदायत की तरफ बुलाने वाले के सवाब का बयान, व उक़ूबत दाई इलल शर, और शर की तरफ बुलाने वाले की सजा। जी हाँ, यकीनन। हाँ, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना हम खाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं खाए, भूख बहुत ज्यादा लगती है और फिर खाना काफी नहीं होता। तो आपने कहा कि शायद तुम लोग अकेले खाते हो। आपने फिर बताया कि जब तुम खाना खाना चाहो तो घर के तमाम लोग एक साथ मिल बैठ कर खाओ। तो अहले इल्म ने इसको सुन्नतों में शामिल किया है, वो सुन्नतें जिसका ताल्लुक आदात से है। तो सुन्नतें, बाद सुन्नतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इबादत से है, बाद सुन्नतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक आदात से है। तो ये आदात वाली सुन्नतों में है। हम बास किताबों का मुताला करेंगे तो ऐसी बहुत सी सुन्नतें हैं जिनको जमा किया गया है। मैंने मिसाल के तौर पर कुछ चीजें पेश की हैं। जी जी हाँ, उसको हम सुन्नत में शामिल कर सकते हैं। जहां तक दाएं हाथ से खाना खाना है, ये तो जरूरी है क्योंकि इसमें बिल्कुल। और जहां तक बैठ कर खाना है तो इसको भी हम सुन्नत में शामिल कर सकते हैं, इल्ला ये कि फिर कोई वजह हो जो इंसान को जो है बैठ कर खाने के बजाय खड़ा होकर खाने के लिए सबब बने, तो इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है अगर कोई वजह रहे तो, अगर कोई वजह रहे, वरना आम हालात में इंसान को बैठ कर ही खाना चाहिए। आदाब के खिलाफ है वो। बज़ाहिर तो अलग से ऐसा कोई हदीस में खाने पीने के जो आदाब बताए गए हैं उसमें बज़ाहिर उसका जिक्र नहीं आता, लेकिन अगर हम उसकी तालील करेंगे, बात चीजें ऐसी जो सबब होता है उसका, उन असबाब की वजह से भी अहले इल्म बोलते हैं कि उसको इख्तियार करना चाहिए। तो आदमी अगर बराह रास्त अपने मुंह से खाएगा तो जाहिर है कि वो तहजीब और अदब के खिलाफ लगता है, और फिर खाना जो है उसके होठों को लगेगा, फिर जो है गिरेगा, कई असबाब हो सकते हैं। तो उसके मुकाबले में अगर वो उंगलियों से तोड़कर खाएगा तो उन चीजों से महफूज रहेगा वो। तो यहाँ हम लोग रुकेंगे, आगे फिर उसके बाद जो है फिक्र पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।